بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے، ایگزامز میں اکثر شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ کرومیم اور کاپر کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں۔ ہم چونکہ آف بار رول اور N+L رول کو اسٹڈی کر چکے ہیں، اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھنا اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ 24 الیکٹران ہیں، 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6، اور بعض اوقات اس کی جگہ پہ آرگان بھی لکھا جا سکتا ہے، ایسے لوگ لکھ دیتے ہیں آرگان، اس کے 18 الیکٹرانز، تو یہ بھی 18 ہو گئے، 2 2 4 6 10 12 اور 6 18۔ اور اس کے بعد 3p کے بعد 4s کی فلنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد 3d کی۔ تو اس میں کتنے الیکٹران آنے چاہیے؟ 2، 4s میں 2 الیکٹران آ جانے چاہیے اپوزٹ اسپن کے ساتھ، یہ ہو گئے 20، اور باقی بچے کتنے؟ 4، تو 3d کے اندر الیکٹران آ جائیں گے 4۔ اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، 2s میں 4s میں۔ لیکن اس کی حقیقی کنفیگریشن ایسی نہیں ہوتی، وہ تو ایکسپیکٹڈ تھی۔ دراصل اس میں 1 الیکٹران آتا ہے اور اس میں 5 الیکٹران آتے ہیں۔ تھے اس میں 2 ہی، 1 الیکٹران جمپ کر کے ڈی میں چلا جاتا ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ کاپر 29 الیکٹران ہیں، کنفیگریشن یہاں تک تو سیم ہے جیسے یہاں ہم نے لکھی تھی، 18 الیکٹران پورے ہو گئے۔ اب بچے کتنے ہیں؟ 29 کرنے کے لیے ہمارے پاس 11 الیکٹران بچے ہیں۔ 11 میں سے ایس کے پاس تو آ جانے چاہیے 2 الیکٹران، اور اس کے پاس آ جانے چاہیے 9 الیکٹران۔ 18 جمع 2 20، اور یہ 9 29۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، ایس میں 1 الیکٹران رہتا ہے اور دوسرا جمپ کر کے آگے چلا جاتا ہے، یہاں 10 ہو جاتے ہیں۔ تو یہ الیکٹرانک کنفیگریشن اصل میں کاپر کی الیکٹرانی تشکیل ہے، اور اسی کو پریفر کیا جاتا ہے اور اسی کو ہی لکھا جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کیوں؟ دراصل اس کے حوالے سے ایک رول کو اسٹڈی کرنا بہت فائدہ مند ہے، جو یہاں پہ تو آپ کے بات گوش گزار ہو رہی ہے، لیکن جب آپ چیپٹر نمبر 6 سیکنڈ ایئر کو اسٹڈی کریں گے تو یہی رول آپ کے بہت کام آئے گا۔ ہاف فلڈ اینڈ فل فلڈ سب شیلز آر مور اسٹیبل دین پارشلی فلڈ سب شیلز۔ نصف بھرے ہوئے یعنی آدھے بھرے ہوئے اور مکمل طور پر بھرے ہوئے سب شیلز جزوی بھرے ہوئے سب شیلز کی بنسبت زیادہ قیام پذیر ہوتے ہیں، زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سب شیل ہے ڈی، اگر اس میں 5 الیکٹران ہیں یہ سٹیبل ہوگا، اگر اس میں 10 الیکٹرانز ہیں یہ سٹیبل ہوگا۔ کس وجہ سے؟ 5 الیکٹران ہیں تو یہ ہاف فلڈ ہے، 10 الیکٹرانز ہیں تو یہ فل فلڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہوں گے تو وہ سٹیبل نہیں ہوگا۔ 1 سے لے کر 4 تک ہیں یا 6 سے لے کر 9 تک الیکٹرانز ہیں اگر ڈی سب شیل کے اندر، تو وہ کمپیریٹیولی لیس سٹیبل ہوگا۔ لہٰذا اگر اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ان کے قریب قریب ہے اور وہ ہاف فلڈ یا فل فلڈ ہو سکتا ہے، تو اکثر و بیشتر ساتھ موجود جو آربیٹالز ہوگا اس سے تھوڑی سی کم انرجی والا، وہ اپنا الیکٹران اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایس کے پاس 2 الیکٹران تھے، یہ فل فلڈ سب شیل تھا، سٹیبل تھا، اور ڈی کے پاس 4 الیکٹران تھے، یہ پارشلی فلڈ تھا، یہ سٹیبل نہیں تھا۔ ایس نے اپنا الیکٹران اس کو دے دیا
तो अब ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। 2 हूँ तो फुल फिल्ड, और 2 का निस्फ 1 होता है, 1 होता है। अब ये निस्फ भरा हुआ है, हाफ है, ये अब भी रूल के मुताबिक स्टेबल है। मगर इसका फ़ायदा हो गया है कि ये पार्शली फिल्ड से हाफ फिल्ड में आ गया, ये स्टेबिलिटी गेन कर गया है। इसी तरीके से क्रोमियम की तरह कॉपर की एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये फुल फिल्ड सब शेल, और डी में 9 थे, ये ना हाफ फिल्ड था ना फुल फिल्ड था, बल्कि पार्शली फिल्ड था, ये अनस्टेबल था। तो इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से पूरा एटम अनस्टेबल था। जैसे जिस्म के एक हिस्से में पेन हो तो पूरा जिस्म ही अनस्टेबल होता है। अब हुआ क्या कि 4s ने अपने 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d को दे दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, 3d तो स्टेबल हो गया, मगर 4s की स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये पहले फुल फिल्ड था स्टेबल, अब हाफ फिल्ड हो गया है, अब भी स्टेबल। तो इस तरीके से पूरा एटम स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी गेन करने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। जैसे करंट जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ स्पॉन्टेनियसली फ़्लो करता है, और एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, पानी बुलंदी से नशेब की तरफ खुद ब खुद फ़्लो करता है, ताकि वो लेस एनर्जी का हामिल हो जाए और स्टेबिलिटी गेन कर ले। इसी तरीके से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है 4s से 3d की तरफ, और यही अमल यहाँ भी कार फरमा होता है। मकसद सिर्फ स्टेबिलिटी का हुसूल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।